جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، وہ چاہے وفاق میں ہو وہ چاہے صوبوں میں ہے، وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اس پہ ہمارا آرمی چیف کا بہت بڑا رول ہے، وہ اس ساری چیزوں کو اکنامیکل سچویشن کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں۔ SIFCP بنی اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہتری بھی آئی ہے ملک میں۔ اگر دیکھا جائے تو اکنامک کنڈیشن میں بہتری آئی ہے۔ جو ڈالر کی فلیکچویشن تھی، جو ڈالر کے اندر گیمبلنگ تھی، وہ بڑے بہتر طریقے سے کنٹرول ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو بارڈر پہ ہماری اللیگل ٹرانزیکشن ہو رہی تھی وہ بڑی کنٹرول میں آئی ہے۔ خاص طور پہ وہ جو لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے، جو ٹیکس میں ہیرا پھیری کر رہے تھے، ان کے اوپر سخت ایکشن ہو رہا ہے اور FIR کٹ رہے ہیں اور لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور جس کا بہت اچھا میں سمجھتا ہوں رزلٹ آئے گا۔ ہم نے جب اکنامک ایکسپرٹ سے بات کی، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، اکنامک کنڈیشن ہے، وہ اچھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس میں سارے پاکستانی مل کر کنٹریبیوٹ کریں گے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ یہ جتنے بھی دن کے لیے ہیں، ان کا جو بھی لیگل ٹینیور ہے، جو بھی ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کا ٹینیور آتا ہے، ہمارا یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اور یہ جو ملک کے اینٹی ایلیمنٹس ہیں، جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو صحیح طریقے سے ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، اس کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے جو ہمارے سندھ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، وہ بھی بہت زبردست کام کر رہے ہیں، دن رات اپنی محنت کر رہے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں اسی طرح سے محنت ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے سسٹم کو سیدھا کیا جائے۔ یہ جو سسٹم والا معاملہ تھا، یہ جو کرپشن کا ایلیمنٹس تھا، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو خاص طور پہ سندھ میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، سارے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کے وہ ایکسپرٹ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی صاحب ہیں جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ تیسری مرتبہ اسی شعبے کے منسٹر بنے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ منسٹر نہیں بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ انہی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت جو منسٹر ہیں وہ ہیں یوتھ افیئرس کے، وہ نوجوان ہیں، خود بھی ڈائنامک آدمی ہیں، وہ یوتھ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپورٹ اگر دیکھا جائے تو ان کی فیملی کی اسپورٹ کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ خود ہو، ان کے والد صاحب ہو، وہ اسپورٹس کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کلچر، ان کا تعلق سندھ سے ہے، سندھ کا کلچر ویری رچ ہے اور وہ کلچر کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ کہا یہ جاتا ہے کہ روڈ راستے نہ بنائیں، اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ڈیولپمنٹ مینس دی ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ، تو وہ بہت اچھا اس پہ کام کر رہے ہیں۔ گریٹ فلنتھراپسٹ ڈاکٹر سید جنید علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر آپ کنٹینیوسلی یہ منسٹر بنتے ہوئے آ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اس وقت ملک بہت ہی ایک گمبھیر سچویشن میں تھا جب آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے آپ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا اسٹیپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ سمجھنے کی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا، میں تو خیر تیسری دفعہ مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، اور اس کی جو اہم ذمہ داری ہے، سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا ہے۔ ٹھیک، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے اگر کچھ بہتری لا سکتے ہیں، جتنا آپ کو ٹینیور ملا ہے، جتنا پیریڈ ملا ہے، اس میں اگر کوئی آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو تھوڑا اصلاح کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اگر نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں پاسٹ میں کہ وہ دوبارہ نہ ہوں، کچھ ایسے قوانین بنا دیں۔ 2013 میں ہیلتھ منسٹر تھا تو اس میں بھی میں نے 13 آرڈیننسز بنائے تھے، الحمدللہ وہ سارے پھر بعد میں اسمبلی نیٹ پہ ٹیبل ہوئے اور وہ ایکٹ کی صورت میں گیزٹ کا حصہ بنے۔ تو اس طرح کے کچھ اچھے کام کر سکتے ہیں، اور میرا ہمیشہ سے جو آواز میں اٹھاتا ہوں ہمیشہ سے یہی اٹھائی ہے کہ منسٹر جو ہوتا ہے اس کو پہلے دن کہا جاتا ہے کہ آپ کو قلم دان دے دیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی پھر 5 سال وہ منسٹر بیٹھتا ہے اور پھر قلم نہیں یوز کرتا کبھی بھی۔ پتہ نہیں ہم لوگ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ منسٹر کا کام لیجسلیشن اپنے آئیڈیاز لانا ہے اور بیوروکریسی کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا۔ تو آرڈیننسز، ایکٹس، نیو رولز، ریگولیشنز، مانیٹرنگ، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انہی قانون ہی وہ چیز ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے صحیح سے اور اس قانون کو صحیح سے بنایا جائے
تو پھر بہت اچھی پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں اور لاسٹنگ چینجز آ سکتی ہیں. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ون آف کام ہوتے ہیں, لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کا پھر لاسٹنگ افیکٹ آئے, سالہ سال اس کی پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ چلتی رہیں, اس کا رزلٹ پھر اچھا ہے. تو آل دو ہمارا کام الیکشنز کرانا ہے, اور وہ ضرور جب الیکشن کمیشن حکم کرے گا تو اس تاریخ کو کوشش کریں گے, اسی تاریخ کو الیکشن انشاءاللہ ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ نا کہ آپ کا کام میں نہیں سمجھتا کہ صرف الیکشن کرانا ہے, کیونکہ آپ اگر یہاں پہ آئے ہیں 3 مہینے یا الیکشن کمیشن آپ کو 6 مہینے, تو دیکھیں ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی ہے نا. جیسے آپ کے ایک فیملی کی کنٹریبیوشن ہے, آپ نے مطلب پاکستان میں چند لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے کرکٹ گراؤنڈ بنائے, لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا, تو اب ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ آپ مزید لوگوں کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہوں گے. بہت کچھ, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ آپ آؤٹ آف دا باکس نہیں جا سکتے. اتفاق کچھ ایسا ہوا ہے جو پچھلی منسٹری تھی اوور لیپنگ, وہ تقریباً سملر پورٹ فولیو مجھے اس دفعہ بھی دیا گیا ہے, تو کچھ کام تھے پچھلے جو وہ بھی اب کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک دو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہم نے ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی تھی جس میں کراچی کے بالخصوص 47 گراؤنڈز جن پہ شادی لانز اور بیوٹی پارلرز اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا تھا اعلیٰ بلا, اور کمرشل یوز میں تھے, شاپس تھیں, ان کو ہم نے بلڈوز کیا تھا, اور پھر وہ گراؤنڈز آج تک ویکنٹ پڑے ہیں. تو ہماری عین کوشش یہ ہے کہ اس ٹینیور میں کم سے کم ہم وہ گراؤنڈز آباد کر کے جائیں. آپ امیجن کریں گے اگر 47 میں سے 20 گراؤنڈ بھی بن جاتے ہیں تو اس ٹینیور کا بہت بڑا تاج ہوگا. پھر اور کام ہے جیسے کہ سندھ گیمز جیسا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے سندھ گیمز, سالہ سال پلیئر اس کی تیاری کرتا ہے اور پھر اینڈ میں اس کو وہ ایونٹ نہیں ملتا. پچھلے 10 سال میں صرف ایک سندھ گیمز ہوا ہے سندھ میں, جو بہت انفارچونیٹ ہے. کھلاڑی جو ہے وہ سارے سال تیاری کرتا ہے, اینڈ میں اس کا گول ہوتا ہے ایک. تو بہت انفارچونیٹ ہے کہ اگر اس طرح کے ایونٹس کیلنڈر سے مسنگ ہو جائیں, تو میری کوشش ہے سندھ گیمز بھی ہوں گے انشاءاللہ نومبر کے اینڈ میں. ہم اس کو پلان کر رہے ہیں, اور اس کو ہم نے سندھ ٹیلنٹ ہنٹ, کلچرل ڈپارٹمنٹ کیونکہ میرے پاس ہے, تو ہم نے سندھ ٹیلنٹ ہنٹ اور اس کا گرینڈ فنالے انشاءاللہ سندھ گیمز کا گرینڈ فائنل اور کلچر ٹیلنٹ ہنٹ شو کا جو فائنل ہے وہ آپ ہم کے ساتھ ہی پاس کرائیں جو گے. ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ یوتھ افیئرس ہے, اسپورٹس ہے, میں 1 بائی 1 کلچر ہے, پھر ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ آتے ہیں. دیکھیں سندھ میں بہت بڑا پوٹینشل ہے. سندھی نوجوان جو ہے وہ اگر اس کو اوینیوز دیے جائے, میں کسی کے اوپر بلیم ابھی کرنے والی بات نہیں ہے کہ 15 سال میں کیا ہوا یا نہیں ہوا, ابھی ہم کرنٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایسے کوئی اوینیوز ناٹ اونلی کراچی, آپ کے پاس پورے جو سندھ کے ایریاز ہیں وہاں اس پہ بہت ساری آپ کے پاس جگہ ہیں, وہ کمشنر ہاؤس کے ساتھ ہیں یا کہیں بھی ہیں. ایسے کوئی اسٹیپس لیے جائیں جس میں ان کو کرکٹ گراؤنڈ میں, ہاکی ہمارا بہت پیچھے چلا ہے, ہاکی کے گراؤنڈ میں ان کو کنورٹ کیا جائے, یوتھ کو ایک انرجی دی جائے کہ وہ آپ اس کو فریش اینڈ فٹ رکھیں گے تو وہ کچھ سوچے گا بھی. تو اس طرح سے کوئی اسٹیپس. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی ایک تعریف یہ ضرور کرنی چاہیے کہ انفراسٹرکچر بنانے کی جہاں تک کی بات ہے اسپورٹس کا, تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سندھ گورنمنٹ کا. اگر آپ دیکھیں اکراس سندھ اس وقت آسٹرو ٹرفز, کرکٹ کے گراؤنڈز, ایتھلیٹک ٹریکس, حیدرآباد کلب آپ جا کے اس حیدرآباد جو پبلک اسکول حیدرآباد ہے ادھر کا جا کے اسٹرکچر آپ دیکھیں. اسی طرح سے سکھر میں اگر آپ جا کے اسپورٹس کا اسٹرکچر دیکھیں جو ابھی کمپلیٹ ہوا حال ہی میں, تو بہت اچھی فیسلٹیز دی گئی. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 10-1 سال میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہینڈنگ اوور تھوڑا پورلی ہوئی ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں, لاڑکانہ کا ایوب کوڑو اسٹیڈیم, ابھی آپ جا کے دیکھیں ادھر جو ہے وہ بکرا منڈی لگتی ہے اور گائیں بھینسیں ادھر ٹہل رہی ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈھہ گیا ہے تقریباً اسٹرکچر. اسی طرح سے آپ وہاں کا وہ فٹنس سینٹر جا کے دیکھیں, زبردست سندھ گورنمنٹ نے بنایا تھا. لیکن یہ ہینڈنگ اوور کا جو مسئلہ ہے سندھ میں, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور پھر انفارچونیٹلی وہ گراؤنڈ جب خراب ہوتا ہے تو پھر وہ ریوائز اسکیم کی صورت میں دوبارہ سے کنسٹرکشن ہوتا ہے اس کا. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اگین اسی ٹینیور میں ہم نے ایک مانیٹرنگ ٹیم بنائی ہے. 2 ایشوز ہیں سندھ میں, ایک انفراسٹرکچر کا ہینڈنگ اوور کہ وہ صحیح لوگوں کو ہینڈ اوور کیا جائے تاکہ اس کو مینٹین رکھ پائیں, اور ایکسیس ہو عام پبلک کی. ابھی آپ اگر یہ جو نئے نیولی بنائے ہوئے اسٹیڈیمز ہیں ان میں آپ جائیں تو لاکھ روپے 50,000, پلیئر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اتنی فیس برداشت کر سکے. تو کس کو آپ ہینڈ اوور کر رہے ہیں. دوسرا بہت بڑا سپورٹس کا سندھ کا ایشو ہے, وہ ہے بوگس ایسوسیشنز. تو 4 ریسلنگ کی بنی ہوئی ہیں, 3 باڈی بلڈنگ کی ہیں, 2 ہاکی کی ہیں. تو جب
جب ایک آرگنائزیشن کی لیول پہ کنفیوژن کریٹ ہو تو اس میں جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسپورٹس مین ہوتا ہے. وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ مجھے کس ایسوسیشن میں جا کے کھیلنا ہے. پھر جب آپ کوئی ایونٹ بڑا کراتے ہیں تو پھر آپ نے کس ایسوسیشن کو ماننا ہے. تو اس پہ بھی میری کوشش ہے کہ میں آرڈیننس بناؤں, ایک قانون بنا کے جاؤں, اور ایک مانیٹرنگ کمیٹی اور ایک ہینڈنگ اوور کمیٹی ہم نے آلریڈی بنا دی ہے. اور بوگس ایسوسیشنز کے خاتمے کے لیے پہلے میں آرڈیننس لانا چاہ رہا تھا, تھوڑا وہ کمپلیکیٹڈ تھا, لیکن ایک بہت اچھی چیز بائی ڈیفالٹ ہو گئی کہ سندھ اولمپک ایسوسیشن کا میں ویسے بھی چیئرمین ہوں, اور بائی ڈیفالٹ سندھ اسپورٹس بورڈ کا اس وقت میں چیئرمین ہوں ایز اے منسٹر اسپورٹس. تو یہ دونوں کیونکہ میری امبریلا کے نیچے آ گئے تو اس وقت اس جھگڑے کو نمٹانے کا بیسٹ چانس ہے کہ یہ بوگس ایسوسیشنز کا ٹوٹل خاتمہ ہو. دیکھیں سب سے جو بہترین بات ہے نا, وہ کہتے ہیں نا اپروپریٹ پرسن فار اپروپریٹ جاب. تو یہ ہمیں خاص طور پہ میں ایز اے سندھ کا ہونے کے مجھے یہ خوشی ہے کہ یو آر دا فٹیسٹ پرسن فار دا جاب. میں آپ کو ایک اور گزارش کروں نا کہ میں خود پیلے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں جو ہمارے سندھ میں. وہاں پہ ہر اسکول کے ساتھ گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو ایکسرسائز کے لیے, لیکن اس کے اوپر نا بہت کم دھیان دیا جا رہا ہے. اس پہ اگر آپ کوئی ایسی کمیٹی بنائیں نا کہ جو اس اسکولوں کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے ساری چیزیں ہیں, لیکن شاید آپ نے اس پہ کام کیا ہو, کیونکہ آپ جو کام کر کے جاتے ہیں پھر آنے والی گورنمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن بھی کر رہی ہوتی ہے. یہ پاس میں ہم نے دیکھا ہے. جی ہاں, پچھلے 10 سال سے تو یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہم جو چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں کچھ کنٹینیوٹی رہتی ہے, مومنٹم. تو اب سارا آئیڈیا ہی اس انٹرم گورنمنٹ میں وہ کام شروع کرنا ہے کہ وہ اگلے 5 سال ٹرکل اوور ہو کے مومنٹم رہے. ہم اتنا تیز مومنٹم سیٹ کر کے جائیں کہ آگے آنے والے بھی کہیں کہ یار تھوڑا اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اتنے سارے اسکولز ہیں جن کے ساتھ ایسوسیٹڈ گراؤنڈز ہیں, لیکن بجائے ان گراؤنڈز کو ڈیولپ کرنے کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں کوئی نئی زمین ڈھونڈنے, اس کے اوپر ایک نیو اسکیم لانے کے لیے. اور انفارچونیٹلی جو اسکیمز آلریڈی بن چکی ہیں اور بڑے آباد گراؤنڈز ہیں وہ ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ہینڈنگ اوور صحیح نہیں ہوئی ہے, اور اسی کے کچھ 1-8 کلومیٹر 100 گز کے فاصلے پہ ایک نئی اسکیم ہم لے کے آ جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں ہم بناتے جا رہے ہیں اس کی مینٹیننس, اس کی لک آفٹر بھی ویسے ہی ہو, اور عام عوام کے لیے وہ پبلکلی ایکسیسیبل چیزیں ہوں. اور پھر اگر ضرورت ہے اسی ایریا میں ایک اور چیز کی تو آپ ضرور نئی اسکیم انٹروڈیوس کریں. تو میرے خیال سے اب کوئی بھی نئی اسکیم لانے سے پہلے ہمیں توجہ دینی پڑے گی جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہیں ہمارے پاس. میں کیونکہ اسپورٹس کا سمجھیں میرے تو خون میں ہی اسپورٹس ایک طرح سے بہتا ہے, تو میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے اس وقت سندھ کی, کوئی ایسی کلب نہیں ہوگا, کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں ہوگی جس کو میں نہیں جانتا, کوئی ایسے آرگنائزرز نہیں ہوں گے. تو اس وقت سچویشن کچھ ایسی ہے کہ مجھے تھوڑا سا بیوقوف بنانا مشکل کام ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہم نے بوگس ایسوسیشن کی تو مانیٹرنگ شروع کر دی ہے کہ جو بوگس ہیں ان کی خاتمہ کیا جائے, اور جو جینوئن ایسوسیشنز ہیں ان کے تھرو پھر ایونٹس کو بیکاز وہ آپ کے تو آلریڈی ٹپس پہ ہوں گی کیونکہ آپ یہ کام کریں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر ہماری بات جاری ہے ڈاکٹر جنید شاہ صاحب سے, کیونکہ یہ چیف منسٹر کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جہاں تک یہ ہیں مہنگائی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, کچے کا علاقہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یوتھ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو بڑا ریسورس ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ سے وہ اپنی اکانومی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی دشمن سے بھی اچھا اگزامپل لے سکتے ہیں. پڑوسی ملک $160 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے, ہمارے پاس 65% یوتھ ہے. ہم کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ میاں دے نعرے بجن گے, اب آئے گا عمران, کل بھی بھٹو زندہ تھا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جنید شاہ صاحب جو کیئر ٹیکر منسٹر ہیں یوتھ افیئرس, اسپورٹس, کلچر اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ. سر یوتھ پہ آتے ہیں. ہمارے ملک میں 65% یوتھ ہے, انرجیٹک یوتھ ہے, لیکن ہم نے ان کو دوسرے ہی چکر میں لگایا ہوا ہے. اگر وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں ہی, انفارچونیٹلی اس میں کوئی ہمیں حرج نہیں ہے کہ ہم دنیا میں, جبکہ اگر ہم دنیا کا مثال لیتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا چھوٹا کمرہ بنا ہوا ہے, وہ اس پہ بیٹھ کے آئی ٹی پروڈکشن کر رہے ہیں اور ملینس آف روپیز وہ بچے چھوٹے چھوٹے کما رہے ہیں. اس پہ کوئی کام کریں؟
دیکھیں انفارچونیٹلی یوتھ پہ بہت کم کام ہوا ہے پچھلے 10-1 سال میں، اور اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے کہ آج کی یوتھ وہ یوتھ نہیں ہے جب ہم یوتھ تھے۔ اس زمانے میں ڈیبیٹس ہوتے تھے، سیمینارز ہوتے تھے، ایونٹس ہوتے تھے، کلچرل ایونٹس ہوتے تھے۔ تو انفارچونیٹلی اس وقت یوتھ پہ جو کام نہیں کیا گیا ہے، پھر ڈرگز اتنا عام ہو گیا ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی، آلدو ANF وغیرہ جیسے ادارے بہت کوشش میں لگے ہیں، کسٹمز جیسے ادارے، کہ اس پہ کریک ڈاؤن ہو، لیکن جب آپ یوتھ کو ایک پازیٹیو چیز کا ایکسیس نہیں دیتے تو آپ وہ نیگیٹو کی طرف اس کو پھر پھینک رہے ہیں، خود ہی وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دن کا کیلنڈر جو ہے جس کو کہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے فل کرنا ہے۔ تو ہمارے فادر بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کالج اور اسکولوں سے یونیورسٹی سے گھر آئیں، اس کے بعد بچے کو سپورٹس میں لگا دو، آئے ہوم ورک کرے اور سو جائے۔ تو ایک سسٹم تھا ہر گھرانے کا، لیکن چونکہ سپورٹس جیسی اہم چیزیں، یوتھ کے جو سیمینارز، سمپوزیمز، ڈیبیٹس، یہ اس جیسی اہم چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ مسنگ ہیں، تو وہ جو گیپ آ جاتا ہے دن میں تو پھر اس میں بچہ ضرور گمراہ ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہماری یوتھ پالیسی بنی ہوئی ہے پراپر سندھ میں، لیکن وہ اوور کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ اس کو تھوڑا میں سمپلیفائی کروں۔ اتنا بڑا وہ کتابچہ ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں نہ پڑھے گا، نہ اتنا کسی کے پاس ٹائم ہے کہ اس کے تھرو جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرائے۔ اٹ شوڈ بی اے لٹل مور سمپلر، اور یوتھ پالیسی کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ میں لگا ہوں۔ انشاءاللہ میں یوتھ پالیسی کو بھی ری ڈیفائن کروں گا، اور کچھ کیلنڈر بنانے کا میری کوشش ہے۔ میں نے میڈم جو ہماری ایجوکیشن منسٹر صاحبہ ہیں ان سے درخواست کی تھی، تو سپورٹس کیلنڈر ہم نے جو ہے وہ کریکولم کا حصہ آلریڈی بنا دیا ہے۔ دوسرا ہم نے کریکولم کا حصہ بنایا ہے ہیریٹیج سائٹس کا وزٹ، جو سندھ کی ہیریٹیج سائٹس ہیں، اور تیسرا ہم یوتھ کی جب پالیسی ہماری 2-4-5 ہفتے میں ریڈی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یوتھ کے جو ایونٹس ہیں اس کو بھی ہم کریکولم کا حصہ بنائیں گے، تاکہ یہ ڈیبیٹ سیمینارز جو ہیں وہ ہر اسکول کی ذمہ داری ہو کہ انہوں نے مہینے کے کیلنڈر میں کتنے دن یوتھ کے اوپر فوکس کرنا ہے، پڑھائی سے ہٹ کے۔ کیا آپ اس پہ مارکس بھی رکھیں گے؟ جی بالکل، کریکولم کا حصہ بننے کا مطلب ہی ہے NCC کی طرح، جیسے ہمارے زمانے میں NCC ہوتی تھی، تو اس پہ کچھ پرسنٹیج مارکس اس پہ ملیں گے تاکہ یوتھ اس کی طرف راغب ہو، اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ ورنہ آپ ایسے کہہ دیں گے اس کو، اگر آپ اس کو آپشنل رکھیں گے تو پھر تو کسی یوتھ نے ادھر نہیں جانا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی لیجسلیشن کی طرف لے جائیں، اور پھر آنے والی جو گورنمنٹ ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ بھی اس کو فالو کرے، اور ہمارے بچوں کی جو سیلیبس ہے، کریکولم ہے، اس کے اندر یہ ایکٹیویٹیز بھی شامل ہو، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ ہم آپ سے ہی کر پا رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی یہ آپ کے اندر جو اسپورٹس بھری ہوئی ہے، کچھ ایسے ایونیو بھی کریٹ کریں نا، جس طرح سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو ہمارا یوتھ IT سیکٹر میں اتنا پیچھے ہے، ہم کوئی 4 to 5 بلین میکسیمم IT ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو ایکسپوجر ہے IT کا، وہ ہم $200 بلین کا ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہم 5 کر رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑا کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی کرنا چاہیے، لیکن اب میں آپ کو دوبارہ سپورٹس کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں، اور دیکھیں اتنی ساری منسٹریز اتنی ڈائیورج ہو گئی ہیں کہ یہ سپورٹس کے جو گراؤنڈز ہیں یہ ورک ڈپارٹمنٹ بھی بناتا ہے، ورکس اینڈ سروسز بھی بناتا ہے، ہمارا اپنا انجینئرنگ ونگ ہے وہ بھی بناتا ہے، اسی طرح سے IT کا ہے، IT کا اپنا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور پھر یوتھ افیئرس کے امبریلا کے نیچے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈائیورسفیکیشن ہوئی ہے یہ تھوڑی سی ہیپزٹ ضرور ہے، اگر کہ اس میں بہت ضروری ہے کہ منسٹریز جو ہیں وہ آپس میں کولیبریشن کریں۔ اس پیریڈ میں تو خیر ہو سکتی ہے کیونکہ ایک مختصر سی کیبنٹ ہے، اور ایک دوسرے کو ریکویسٹ کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پریشر نہیں ہوتا ہے سمتھنگ لائک ون ونڈو آپریشن ہے اس وقت۔ تو اس میں تھوڑا کانسنٹریٹڈ ایفرٹ اور کولیبریشن کی ضرورت ہے آپس میں منسٹریز، جس طرح میں نے ایجوکیشن منسٹر صاحبہ کو ریکویسٹ کی ہے، جس طرح میں نے عمر سمرو صاحب ہمارے بڑے قابل لاء منسٹر ہیں، ان کے ساتھ مل کے میں یہ یوتھ پالیسی اور یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز آف ہینڈنگ اوور آف گراؤنڈز، مانیٹرنگ کی ٹیمز، یہ سب ان کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں۔ تو ہم یہ گراؤنڈز دینا جو ہے، یہ مبین جمانی صاحب ہمارے لوکل باڈی کے منسٹرز ہیں، تو اس طرح سے منسٹریز کو آپس میں کولیبریٹ کرنا پڑے گا، ورنہ فروٹفل رزلٹ کبھی نہیں نکلے گا اگر آپ IT کا کام صرف IT پہ چھوڑ دیں گے اور یوتھ افیئرس میں اس کو انوالو نہیں کریں گے، کیونکہ یوتھ تو ہمارے پاس ہے، IT ان کے پاس ہے، تو اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا اب فیوچر جو ہے وہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT کا ہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی کیبنٹ ہے وہ تو محدود سی ہے، اور آپس میں آپ کی کوآرڈینیشن سم تھنگ لائک
ون ونڈو آپریشن، لیکن اس میں آپ کے ساتھ بیوروکریسی کا بہت بڑا رول ہے، جس نے آپ کی یہ مشینری کے پہیے ہیں اس کو چلانا ہے، ان کا کیسا رسپانس؟ دیکھیں فارچونیٹلی میرے لیے ایسا ہے کہ میں کیونکہ ان اینڈ آؤٹ رہا ہوں گورنمنٹ میں، اور بھی اداروں کو کافی سربراہی کر چکا ہوں، چاہے وہ سپورٹس کے ہوں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کلچر ریلیٹڈ ہوں. میں خود ایک پروڈیوسر ہوں، ایک ڈرامہ پروڈیوس کر رہا ہوں ترکی میں، آپ کی نالج میں ہوگا. تو یہ کیونکہ میرے لیے نون چیزیں ہیں، اور بیوروکریسی میں کیونکہ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، اس لیے اس کو ہینڈل کرنے کا کچھ تھوڑا بہت سلیقہ آتا ہے. لیکن یہ بالکل کبھی کبھی یہ ہچز آتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری منسٹری میں ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک ہم نے دیکھا. بیوروکریسی از ویری فورتھ کمنگ. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر بیوروکریسی کے ساتھ میں سپورٹ نہ ہو تو خاص طور پہ آرڈیننس قانون بنانے والا جو پارٹ ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا. اچھا، یہ ڈاکٹر جنید شاہ، میں نے 4-5 ڈاکٹر جنید شاہ کو جانتا ہوں. ایک وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، ایک منسٹر ہیں، ایک ڈرامہ بناتے ہیں، ایک اسپورٹ. یہ کتنے ہیں؟ یہ بہت سارے ہیں ڈاکٹر جنید شاہ. آج کل سیاستدان پارٹ ٹائم سیاستدان ہو گئے. ابھی کیئر ٹیکر منسٹر بھی ہیں، تو یہ ڈرامہ بھی بنا رہے ہیں. یہ اتنا سارا لوگ دیکھیں، یہ بھی ایک سائنس ہے نا کہ آپ کے پاس ٹوٹل 24 گھنٹے ہیں. ٹوٹل آپ کی 24 گھنٹے ہیں نا، آج کا دن ہے نا آپ کو، کل تو نہیں ہے کچھ بھی. جو بھی کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے. اس میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ایک یوتھ کو ایک موٹیویشن دیں. آپ ایک ڈائنامک نوجوان کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ یہ بس اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ آپ پہ اتنا ہی لوڈ ڈالے گا جتنا آپ برداشت کر سکیں گے. پہلے تو اس بات پہ بالکل یقین کر لیں کہ آپ کے اوپر اللہ نے اگر لوڈ ڈالا ہے کوئی، تو وہ آپ کے قابل کے حساب، آپ کی قابلیت کے حساب سے ڈالا ہے. اور ٹائم نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹی ان لائف نا. انفارچونیٹلی ہم لوگ اس کو پرائیورٹائز نہیں کر پاتے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے، دوسرا کرنا ہے، تیسرا کرنا ہے، چوتھا کرنا ہے. ابھی بھی میری ٹیبل اگر دیکھیں تو اس پہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ پرائیورٹی کے حساب سے کون سا کام کرنا ہے، کس میں کتنا ٹائم لگے گا. تو اٹس آل اباؤٹ پلاننگ اینڈ دین ایگزیکیوٹنگ اٹ. اور پھر اپنی جورسٹکشن سمجھنا زندگی میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو بارڈرز ہیں اس کے اندر رہ کے، اپنے حدود میں رہ کے کام کریں. ہر انسان اگر اس طرح سوچ لے تو میرے خیال پاکستان بہت کامیاب ملک ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. جنید صاحب سے ہماری گفتگو دلچسپ جاری ہے. ہم بات کریں گے کہ سندھ میں ایک پرسپشن یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں کرپٹ لوگ ہیں، یہ مافیاز ہیں، یہ سسٹم چلانے والے ہیں، یہ کوئی کام نہیں کرنے دیتے. تو ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے خاص طور پہ اس میں کیسے کام ہو رہے ہیں، اپائنٹمنٹس کیسے ہو رہی ہے، پوسٹنگس کیسے ہو رہی ہے، یہ سسٹم اب کون چلا رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہماری ڈاکٹر جنید شاہ صاحب سے دلچسپ گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، سندھ کا جو کلچر ہے وہ یہاں پہ صوفی بزرگ، یہاں پہ آپ کو سندھ کی ایک ثقافت، یہاں پہ سچل سرمست، یہاں پہ شاہ عبداللطیف بٹائی، یہاں پہ لال شہباز قلندر، یہ بہت رچ ہے. اور دیکھا اگر جائے تو دنیا میں بہت بڑے جو ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے جو ایونیوز ہیں وہ آپ کے ٹورزم ہیں. ہم اس پہ کوئی کام کریں، کیونکہ ارشد صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ. تو یہ جو ہمارا ٹورزم ہے، یہ جو ہمارا کلچر ہے خاص طور پہ، اس کو کوئی پروموشن؟ جی ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا ہے اس فیلڈ میں. اور میں اگین سمجھتا ہوں ابھی ہمارے جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں مدد علی سندھی صاحب، وہ بھی کافی نالجبل پرسنالٹی آف سندھ ہیں، لرنڈ انسان ہیں. اور ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، بٹ شاہ کا جو میلہ ہوا تھا اس میں ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو کلچر کی ٹیچنگز ہیں اس کو بٹ شاہ کی جیسے فار ایگزامپل ٹیچنگز ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی سائیں کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو بھی کریکولم میں صرف ٹچ نہ کریں، اس کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ بھی پڑھائیں. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو سندھ کا رچ کلچر ہے اس کو ہم کریکولم کا حصہ بنائیں گے. دوسرا ہیریٹیج سائٹس، 172 ہیریٹیج سائٹس ہیں اس وقت سندھ میں جو رینوویٹ ریسٹور کی گئی ہیں ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. لیکن انفارچونیٹلی اس کا رستہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. آپ ان سے اتنی بھمبور جائیں، کوٹ ڈی جی جائیں، آپ مکلی جائیں، کتنی ساری سائٹس ہیں سندھ میں
جو وزٹ کے قابل ہیں، لیکن کیونکہ ہم بیسک چیزیں مسنگ ہیں. ابھی ہم نے ہمارے دوست ہیں سلطان خواجہ صاحب آئی جی اس وقت موٹر ویز کے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بیسک بات ہے کہ ہمارے ہائی ویز پہ اور موٹر ویز کے اوپر سائنیج نہیں ہے ہیریٹیج سائٹس کی. تو آپ ایسے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ اگر تھوڑا سا لیفٹ جائے تو مکلی آ جائے گا، تھوڑا سا رائٹ جائے تو بمبور آ جائے گا. یہ ٹورزم پروموٹ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیفٹ پہ کیا چیز ہے اور رائٹ پہ کیا چیز ہے، تو آپ تو ہائی وے پہ سیدھا چلتے ہوئے نکل جائیں گے. تو ہم ایک بڑا اچھا ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں. ہائی ویز اور موٹر وے جو اتھارٹی ہے، آئی جی ہیں اس کے سلطان خواجہ صاحب، انہوں نے ایگری کیا پرنسپلی، اور ہم ان کی سائنیج لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگین 172 سائٹس ہیں اس وقت ہیریٹیج کی جو ریسٹور ہو چکی ہیں آلریڈی، اور کچھ پروسیس میں ہیں. تو کم سے کم ان 172 سائٹس کی میری کوشش ہے چھوٹے سے ٹینیور میں 2 منٹ کی ڈاکیومنٹریز ضرور بناؤں تاکہ اویئرنیس پھیلے. جب اویئرنیس ہوگی تو آدمی ادھر جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جنگل میں منگل ہیں، بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں سے، لیکن جب ان کی ڈاکیومنٹریز عوام الناس تک پہنچے گی تو پھر ان کا بھی انٹرسٹ بنتا ہے. ایک طویل چیز بنانے کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن 172 ڈاکیومنٹریز بنانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کام ہے، اور انشاءاللہ یہ کچھ ہی ہفتے میں کمپلیٹ ہو چکا. اگر کلچر میں ہم دیکھا جائے نا تو ہمارے سندھ کے اندر اگر آپ کلچر میں دیکھیں تو وہاں پہ اجرک ہے، وہاں پہ ٹوپی ہے، وہاں پہ ہاتھ سے بہت کڑھائی ہوتی ہے. وہ اگر باہر اگر اس کو کسی طرح سے ایسے کوئی ایونیوز کریٹ کیے جائیں کہ اب آپ کا تو ٹائم بڑا شارٹ ہے، اگر کوئی ایسے سسٹم بنا دے، ایسی کوئی لیجسلیشن ہو جائے کہ بڑے بڑے جو بائرس ہیں، والمارٹ ہے، سیئرس ہے، جے سی پینی ہے، ان سے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور یہ چیزیں اگر ان کے پاس چلے جائیں تو اس کا بہت بڑا وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو یورپ، امریکہ میں ادھر کے اس خطے کے لوگ بہت رہتے ہیں. اس پہ کوئی کام؟ اب دیکھیں نا، وہی بات آ جاتی ہے کہ مومنٹم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا بڑا کام شاید اس ٹینیور کے لیے مشکل ہو. لیکن آپ اسی بلڈنگ سے باہر نکلیے گا ابھی جب جائیں اور لیفٹ پہ دیکھیے گا، ادھر ایک نیا چھوٹا سا سٹرکچر بن رہا ہے، وہ کلچرل مارٹ ہے. اسی طرح کے ایک مارٹ ہم تھر میں بنا رہے ہیں، اور 3-4 مارٹس ہم ٹھٹا میں، بدین میں، ان جگہوں پہ بنا رہے ہیں، تاکہ وہاں کی جو کلچرل چیزیں، جیسے آپ نے اجرک اور ٹوپی کا ذکر کیا، اسی طرح سے فیمیلز کے ڈریسز ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، ہر ایریے کا اپنا ڈیزائن ہے، تو وہاں پہ ان کی سیل کی جائے گی. اور 100% آف دا پروسیڈز، ہمیں کچھ نہیں ملنا اس میں، نہ ہم نے اس میں کرایہ چارج کرنا ہے. 100% آف دا پروسیڈز اس کو جائے گا جس نے بنایا ہے. کیونکہ لوگ سالہ سال، ابھی جب میں اتفاق سے بٹ شاہ کے میلے پہ گیا تو وہاں پہ ہم نے پوچھا وہاں لوگوں سے جو سیل کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پورا سال جو ہم یہاں سے کما کے لے کے جاتے ہیں اس سے ہمارا پورا سال پھر گھر چلتا ہے، پھر ہم اگلے سال بٹ شاہ کے میلے کا انتظار کرتے ہیں. اور چونکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے یہ ہوا نہیں تھا 3-4 سال سے، تو بیچارے بڑے پریشان انہوں نے 4 سال گزارے ہیں. تو پھر ادھر ہی سے مجھے آئیڈیا آیا کہ پھر ان کو کیوں نہ ہم ایسی جگہ دے دیں، ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم ایسی ایک جگہ دے دیں جہاں سالہ سال ان کی چیز جو ہے پروڈکٹ بکتا رہے. جب وہ بکے گا، سیل ہوں گے، فارنرز اس کو خریدیں گے، تو پھر اس کی وہی اویئرنیس والی بات ہے، اویئرنیس پھیلے گی کہ کس ایریے کی کون سی پروڈکٹ ہے، اور پھر اس کی انٹرنیشنل پاپولیرٹی بڑھنی چاہیے، اور پھر ایک مومنٹم کریٹ ہو. پھر آپ جائیں فورن، کچھ بڑے جو آپ نے ابھی نام لیے جے سی پینی وغیرہ کے، ان سے جا کے آپ کانٹریکٹ کریں. لیکن یہ وہی 5 سال والے کام ہیں. لیکن کم سے کم لوکل پروڈکٹ کم سے کم لوکلی تو اویلیبل ہو، عام آدمی تک پہنچے، اور اس کے پروسیڈز، اصلی بات یہ ہے وہ بنانے والے تک پہنچے، نہ کہ وہ آدھا کے شاپ کے کرائے میں چلے جائیں اور آدھا بیچ کے اس کی پرسنٹیج رکھ لیں ہم. تو وہ 100% پروسیڈز ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب ہم باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، کہ جو ٹورسٹ ہوتا ہے یا جو اس کی اٹریکشن کی چیزیں، وہ 2-3 ہوتی ہیں. ایک تو اس کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو پیس چاہیے، اس کو انفراسٹرکچر چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن فلی کنٹرول ہے، اور آپ یہ ٹورسٹ پلیسز پہ لوگ جا سکتے ہیں، اور آپ کا ڈپارٹمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی اوینیوز آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، انفراسٹرکچر کی، جہاں پہلے آسان والا پارٹ اس سوال کا پک کر لیتے ہیں. انفراسٹرکچر زبردست ہے، ایکسلنٹ ہے. روڈز بھی کچھ بہتر ہیں، کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، جو روڈ نیٹ ورک ہے آپ کا. اور یہ ساری 172 سائٹس جو ہماری ہیریٹیج کی، یہ ایکسیسیبل ہیں. پھر جو صوفیز کے جو مزارات ہیں وہ بھی ایکسیسیبل ہیں، وہاں تک روڈز جاتی ہیں. وہاں پہ ہاسٹلز بہت اچھے ہیں، وہاں پہ ریسٹورنٹس بہت اچھے ہیں. آپ آرام سے 3-4 دن رہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے.
لیکن سیکیورٹی کی جہاں تک بات ہے وہ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کی صورتحال کچھ ڈسٹرکٹس میں خاص طور پہ شکارپور میں کافی خراب ہے. جی گھوٹکی میں آج کل کافی ایشوز ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں اور آئی جی صاحب ہیں رفعت صاحب اور حارث نواز صاحب، یہ مل کے کافی کام کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا یہ ٹاسک ہے، کیونکہ یہ پاکٹس ہے، چھوٹے سے گروپس کی پاکٹس ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو کوئی مشکل کام ہے اس کو چند ہی ماہ میں کنٹرول کر لینا. جب آپ پاکٹ کو کنٹرول کریں گے تو خود ہی ایک اچھا میسج جاتا ہے اور ایک سیکیورٹی کی فضا جو ہے وہ بحال ہوتی ہے. لیکن کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وداؤٹ سیکیورٹی ان ایریاز میں ابھی بھی جانا تھوڑا سا رسکی میں سمجھوں گا ضرور ہے، لیکن سم تھنگ دیٹ کین بی ایزیلی کنٹرولڈ انشاءاللہ. ہم اگر کسی یہاں پاکستان میں کسی سے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بندہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے بھائی، ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ بہت اہم سبجیکٹ ہوتا ہے کہ آپ انسان سازی کیسے کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں الحمدللہ ہم 97 سے 8% مسلمان، نمازی بھی، روزہ بھی، سب چیزیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو ہم جھوٹے بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم 2 نمبری بھی بہت ہیں. یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس سے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو، اب اگر ہم نوجوان کو دیکھیں تو اتنا فرسٹریٹ ہے اور اس کو سب کچھ پتہ ہے، مطلب وہ کہے گا کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے کوئی سکھائے بھی نہیں، اور اتنا فرسٹریٹ ہے. یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کیا کریں سر؟ ہیومن ڈیولپمنٹ ایکچولی میں بتاؤں، اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی سن کے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ نام کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے سندھ گورنمنٹ میں. ہیومن ریسورس نام کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ہے. لیکن اب کے اس کو غلطی سے یا جان کے اس کو سپلٹ کیا گیا ہے، لیبر الگ کر دیا گیا ہے، ہیومن ریسورس الگ کر دیا گیا ہے. تو ابھی بھی بہت سارا اس ڈپارٹمنٹ میں گرے ایریا ہے کہ کون سی چیز ہمارے پاس ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم ادارہ آتا ہے لیبر، اس میں ایک بہت اہم ادارہ آتا ہے ورکرز ویلفیئر بورڈ، اور اس میں ایک اور بہت اہم ادارہ آتا ہے سیسی. اس میں سکولز بھی ہیں لیبرز کے لیے، لیبرز کے بچوں کے لیے، اس میں ہاسپٹلز بھی آتے ہیں لیبررز کے لیے. اور اس میں جو ورکرز ویلفیئر بورڈ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں پھر یتیموں کی، بیواؤں کی ہیلپ ہے، اس میں لوگوں کی رہائش کا انتظام ہے جو لیبررز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. پھر اس میں بہت ساری انفورسمنٹ آتی ہے، جیسے کہ انڈر ایج بچوں کو امپلائی کرنے کی ریسٹرکشنز ہیں. پھر اس میں منیمم ویج کی ریسٹرکشن ہے. تو بہت اہم ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں لیبر اور ہیومن ریسورس. ہیومن ڈیولپمنٹ شاید اب آپ کے منہ سے نکل گیا تو ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ. دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ بندے کو اکنامیکلی اسٹرینتھن کر دیں تو وہ ڈیولپ ہو جائے گا. جس طرح سے آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کے تھرو اگر اس کو منیمم ویج پورا دلائیں، اس کو آپ فیسلٹی پورا دلائیں، ڈیولپمنٹ تو اکنامیکل. دوسرا بھی ایلیمنٹ ہے اس میں، سندھ گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں، ان کا نام ہے سٹیفٹا، آپ نے سنا ہوگا، سندھ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل. اور پھر ایک ادارہ ہے پتھم جو یہاں سے دور نہیں ہے، ادھر یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو بیسٹ مرر ہے یہ وہ 2 ادارے ہیں جو اس کو مرر کر سکتے ہیں. جیسے کچھ ادارے یہاں پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ کوئی انیشیٹو؟ جی ہے، آلریڈی پتھم ایگزسٹ، اور وہاں پہ آپ کے شیف سے لے کے ہاؤس کیپنگ سے لے کے جینیٹر سے لے کے ویٹرز سے لے کے مینیجرز، ہر لیول کے ادھر ٹرینڈ سٹاف آپ کو مل رہا ہے. پھر اگر سٹیفٹا کو دیکھیں جو کہ میرے پاس نہیں ہے، لاسٹ ٹائم میرے پاس تھا، اس لیے مجھے تھوڑی سی نالج ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، لیکن ادھر بھی ٹیلرنگ کا کام، باربرز جو نائی ہوتے ہیں، بیوٹی پارلر کا کام سکھایا جاتا ہے، سیونگ کا کام، نیٹنگ کا کام، پینٹنگ کا کام سکھایا جاتا ہے. تو اس طرح کے ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ صرف ان کا ساتھ جو ہے وہاں تک نہ دیں، صرف جہاں تک ان کو سکھانے کا ٹائم ہے، ان کا ساتھ تھوڑا اور آگے یہ دیں کہ ان کو جابز بھی دلائیں اور ان کے لیے ایونیوز کھولیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ایکسچینج پروگرام باہر کے ملکوں کے ساتھ اگر ہم سیٹ کر پائیں. ٹرکی از ویری فورتھ کمنگ ان دیز تھنگس. بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارا اس میں بہت ساتھ دیتے ہیں. UAE بہت فورتھ کمنگ ہے، سعودی عربیہ ہے. تو اگر ہم کسی طرح سے کوئی ایک ٹریننگ پروگرام، ایکسچینج پروگرام کر سکتے ہیں اپنے گریجویٹس کا، جو اچھے مارکس لے کے گریجویٹ ہوئے ہیں، تو اس سے یقیناً جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو فائدہ نظر آئے گا کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ان کو سکھائی جا رہی ہے وہ اس کو اور امپروو بھی کر سکتے ہیں اور باہر کی ایکسپرٹیز یہاں پہ پھر لا بھی سکتے ہیں.
कायदे-ए-आज़म ने कहा कि ये मत सोचें कि रियासत आपको क्या दे रही, आप ये अवाम एज अ नेशन आप ये भी सोचें कि रियासत के लिए आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। इस वक्त एज अ मिनिस्टर सिंध केयर टेकर आप आवाम को क्या मैसेज देंगे, आवाम से आप क्या चाहते हैं कि वो आपको किस तरह की कंट्रीब्यूशन दें? देखें, अवाम जो है इस वक्त उन मसाइलों में घिरी हुई है अनफॉर्चुनेटली, जो कि शायद पिछले कुछ एक सालों से एक्यूमुलेट होते आए हैं और अब वो इस पीक पे आ गए हैं कि अवाम बेचारी बड़ी परेशान है। एंड वी ऑल नीड टू एक्नॉलेज कि अवाम परेशान है। और मैं हमेशा हर तकरीर में ये कहता हूँ कि क्योंकि मैं एक पेशे से एक डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरी पे ले जाऊँ थोड़ी देर आपको, कि जो पागल होता है, जो बेचारा साइकेट्रिक पेशेंट होता है, उसको सॉफ्ट अल्फाजों में साइकेट्रिक पेशेंट कह लें, तो साइकेट्रिक पेशेंट्स की जो बेहतरी होती है वो एक ही तरह से आती है। पहले वो मानता है कि मैं पागल हूँ, वो कहता है कि मैं साइकाइट्रिक पेशेंट हूँ, फिर उसको डॉक्टर दवा देता है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। जब तक वो ये कहता रहता है बेचारा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर उसी लूप में बेचारा बीमारी की हालत में घूमता रहता है। जब उसको दवा मिलती है वो ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लॉज एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड फिक्सिंग। इस वक्त दवा की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, और आवाम को इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है। तो हम उन कामों में लगे हुए हैं एज अ हुकूमत एंड इन लार्ज। आप देखें फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है, डॉलर भी नीचे आ रहा है, तो हर चीज़ का ट्रिकल इफ़ेक्ट होता है। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि उस ट्रिकल इफ़ेक्ट का थोड़ा सा, जहाँ इतना हमारा साथ दिया है, सब्र किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सबका है। और हम, जैसे आपने ओपनिंग में इंट्रो में कहा कि हम सब ने ही इसको मिल के सही करना है, तो हमारे पास जो जो डोमेन्स में हमें दिए गए हैं हम उसमें भरपूर अंदाज में काम करते हैं, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और इंशाल्लाह इसका जो ट्रिकल इफ़ेक्ट होगा, जब आप तक पहुंचेगी बात, तो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उम्मीद को बिल्कुल ना छोड़ें, सब अपने अपने डोमेन में रह के मेहनत करें, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मैंने या आपने नहीं बनाना है, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को बेहतर करें। डॉक्टर जुनैद शाह साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसके साथ ख़त्म हुआ। मैं इस मैसेज के साथ कि जो हमारी कलेक्टिव एज अ नेशन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस मुल्क के लिए कोई काम करें। मैंने कल भी बात की कि अगर कोई किस्म का कोई ऑपरेशन हो रहा है, उसका मुझे सख्त किस्म का रिएक्शन भी आया कि चाहे वो पुलिस कर रही है या कोई भी लॉ एंड आर्डर इंस्टीट्यूशंस कर रहा है, वो उनका लार्जर इंटरेस्ट सिर्फ एक है कि वो किसी भी सूरत में आपके लिए पीस, आपके लिए अमन, आपके लिए स्मूथ ट्रांजैक्शन पैदा करें। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे जो पहला मसला होता है वो आपकी सिक्योरिटी होती है, वो आपका लॉ एंड आर्डर होता है। अब आपकी सस्टेनेबिलिटी का सीधा कनेक्शन होता है आपकी सिक्योरिटी के साथ। तो अक्रॉस द बोर्ड, वो चाहे हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात क्यों कर रहे हैं कि नौशहरों में क्या हुआ, पटीदन में क्या हुआ, हम ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये जो लॉ एंड आर्डर इंस्टीट्यूशंस का ऑपरेशन है, वो चाहे वाना हो, चाहे वज़ीरिस्तान हो, चाहे KPK का कोई भी एरिया हो, चाहे वो पंजाब क्यों ना हो, जहाँ भी लॉ एंड आर्डर इंस्टीट्यूशंस का ऑपरेशन करना होता है तो वो करते हैं। और वो उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि किसी भी सूरत में उस इंसान को बचाया जाए और जो क्रिमिनल है उसको किसी तरह से कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इसमें जो रंग, नस्ल और उसकी बात कर रहा है, मैं कल भी इसी बात पे बात कर रहा था कि ये अक्रॉस द बोर्ड है, सबके लिए कानून बराबर है, सबकी बराबर है। जिस इदारे की बात हो रही है उस इदारे के अंदर 70% हमारे सिंधी हैं, मैंने कल भी ये बात कही। तो ये हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम अपने सरों पे नहीं लेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो रोड है, ये जो रास्ता है, ये जो कचरा है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। हम इधर से 2 घंटे ट्रैवल करके दुबई चले जाते हैं तो हम बड़े बंदे तो पुत्र बन जाते हैं, लाइन में भी लग जाते हैं, हम रोड पे भी कोई नहीं फेंक, इधर क्यों फेंकते हैं? हालिया CCPO ने कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई आप अपने घर को टोटल कंसील कर लेते हैं, ठीक है, आप CCTV से कैमरा लगाते हैं, आप अफोर्डेबल हैं, आप एक स्ट्रीट में अपना लाइट लगा दें, आपको पता है ना रियासत के पास पैसे नहीं हैं। तो जब तक इस मुल्क के लिए हम सब एक कतरे कतरे से दरिया बनता है, कतरा कतरा नहीं डालेंगे तो ये सीधा नहीं होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के लिए बेहतरीन। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।